بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سیریل انبیاء کرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بت کی طرف بولنے کی نسبت کرنا کیوں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کے فعل کی نسبت حقیقتاً ان کی طرف کی جائے، اور انہوں نے اس بڑے بت کے عجز کو ثابت کرنے اور اس کی توہین کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت کر دی۔ نمبر 2 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کی طرف توڑنے کی نسبت بطور سبب کی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس غیب و غضب اور بت توڑنے کا سبب وہ بڑا بت تھا، کیونکہ اس کی بہت تعظیم زیادہ کی جاتی تھی اور پوجا کی جاتی تھی، تو اس کی پوجا کو باطل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ان چھوٹے بتوں کو توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کر دی تھی۔ نمبر 3 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مذہب کے اعتبار سے فرمایا یہ کام اسی نے کیا ہے، تم اس بڑے بت سے اس فعل کے صادر ہونے کو کیوں عجیب سمجھ رہے ہو اور اس کو کیوں انکار کر رہے ہو؟ جو الوہیت کا مدعی ہو اور جس کی پرستش کی جاتی ہو، کیا وہ اتنے سے کام پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ ان چھوٹے بتوں کو نہیں توڑ سکتا؟ نمبر 4، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالفعل، اس پر وقف کیا، کیونکہ اس پر وقف کی علامت کاف ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یعنی جس کے متعلق تمہارا گمان ہے اسی نے توڑا ہے۔ ان کا بڑا یہ ہے کہ اس سے تصدیق کرو۔ نمبر 5 پہ جب انہوں نے سوال کیا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے یہ کاروائی کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالفعل کبیر، بالفعل کبیر ہم، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ آپ بتوں میں سے بڑے بت کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے جو ان میں سے بڑا ہے اس نے کیا، اور ان کی قوم میں بڑے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی اپنی امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اس معنی پر کرینہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبیر ہم فرمایا، کبیر ہا نہیں فرمایا۔ اگر بتوں کا بڑا مراد ہوتا تو کبیر ہا فرماتے، کیونکہ بت غیر ذوی القول ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام کی مراد قوم کا بڑا تھا اس لیے کبیر ہم فرمایا، اور ہم ضمیر ذوی القول کے لیے لائی جاتی ہے، لہٰذا یہ ضمیر آپ علیہ السلام ہی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا تو اس سے پوچھ لو، انہوں نے پھر اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں بے شک تم ہی ظالم ہو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 64 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ پس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں ہی کہا بے شک ظالم تم ہی ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واضح کر دیا کہ بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے، کیونکہ جو آپ اپنے آپ کو کسی کی مار سے نہیں بچا سکتے وہ سارے جہاں کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، تب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ بتوں کی عبادت کر کے وہ اب تک اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ نمبر 2، مقاتل نے کہا، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ کلہاڑا تو بڑے بت کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بتوں کے توڑنے کا الزام لگا کر ان پر ظلم کر رہے ہو۔ نمبر 3، تم اپنے بتوں کو اکیلا چھوڑ کر عید کے میلے میں کیوں گئے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بتوں کو توڑنے پر قادر ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا رد کیا تو قوم نے شرمندگی سے اپنے ساتھ جھکا لیے اور شرمندگی میں کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ کہ بول سکتے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 65 نمبر آیت میں
جس کا ترجمہ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندگی سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑے جانے سے جو ان کی حیرت اور دہشت ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراف کر لیا۔ جب قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے نہیں لے سکتے؟ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 66 اور 67 آیت میں، جس کا ترجمہ ہے فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب پر مذمت کی کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے۔ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کچھ عقل کر لو، عقل سے کام لو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ہر طرف سے لاجواب کر دیا تو قوم نے کہا اس کو قتل کر دو یا جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں ہے سورہ العنکبوت 24 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کا قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ جو شخص کسی شخص کی دلائل کا معقولیت کے ساتھ جواب نہ دینے سے عاجز ہو جاتا ہے تو ہمیشہ سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے عاجز آ گیا تھا تو اس نے کہا تھا سورہ الشعراء 29 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود قرار دیا تو میں تم کو قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاجز ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ ملاحظہ ہو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فریق دوسرے فریق کا جواب نہ دے پائے تو وہ اس کو گالیوں اور عجیب باتیں کرنے پر اتر آتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سے لاجواب کر دیا تو ان کے پاس سوائے جلانے کے اور کوئی دلیل نہ تھی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ انبیاء 68 نمبر آیت مبارکہ میں کہ انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ جب قوم سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہا کہ ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں پہ قرآن پاک میں ہے الصفات 97 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ انہوں نے کہا ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بتوں کی الوہیت کے باطل ہونے پر قوی دلیل پیش کی اور وہ اس دلیل کا جواب دینے پر قادر نہ ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو زر پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اور بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم اور امام الحسین بن مسعود البغوی نے روایت کیا ہے کہ مقاتل نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے لیے ایک عمارت بناؤ جس کا طول ہاتھ ہو اور اس کا عرض 20 ہاتھ ہو اور اس کو لکڑیوں سے بھر دو، پھر اس میں آگ لگا دو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں مشہور یہ ہے کہ نمرود بن کانان نے دیا تھا۔ امام فخر الدین محمد عمر رازی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم کس نے دیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ حکم دینے والا نمرود بن کنعان بن سنجاریب بن نمرود بن کوش بن عام بن نو تھا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص احراف فارس کے قبیلہ کرد سے تھا۔ واہ بن منبع نے شعیب الجائی سے نقل کیا کہ اس کا نام ہیرین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا، سو وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو دوستو یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔